کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت اور اس کو حیا آتی ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔ اس وقت جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب تھک جاؤ تو اللہ کی جانب جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پہ چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پہ تھام لیتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ ان فرما دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دے دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اور یقین رکھو، جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں، اور وہ کسے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ مت بھولو کہ تمہارا اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو، اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی یہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیر کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تم پھر بھی اپنی زبان سے کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔
दुआओं से फौरन मुआवजे नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती हैं जहां मुआवजे होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है। कुछ चीज़ें नसीब का हिस्सा नहीं होती, पर तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन उस मंजिल तक ले जाता है जहां कुन होना होता है। और अल्लाह फरमाता है, तुम सब्र की इंतहा करो, मैं मुआवजों की इंतहा करूँगा। अल्लाह जब राज़ी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम। रब ने अगर देना ना होता तो वो कुरान में कुन फयाकून का जिक्र ही क्यों करता। यकीन रखो, सारी दुआएं कबूल होंगी। जब तुम्हारे सामने कोई आयत आती है ना, तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदे को तनहा नहीं छोड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने ना देना, बेशक उसकी मदद करीब है।